تحذیر و تذکیر، خبردار کرنا، محتاط کرنا اور یاد دہانی کرانا. وقد حذر اللہ الناس جمیعا من طاعت الشیطان واتباعہ، اور تحقیق خبردار کیا، ڈرایا اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے انسانوں کو، الناس جمیعا، من طاعت الشیطان، شیطان کی اطاعت سے، واتباعہ، اور اس کی پیروی سے. اطاعت ہوتی ہے کسی حکم کی، اور پیروی ہوتی ہے کسی کے بہکانے، بہلانے، بلانے پر اس کے پیچھے چل پڑنا، کسی کی دعوت یعنی کسی کو فالو کرنا، خواہ وہ صحیح کام کر رہا ہو یا غلط. وَأَخْبَرَهُمْ، اور انہیں خبر دی، أَنَّ عَاقِبَةَ ذَلِكَ، کہ اس کا انجام، وَخِيمَةٌ، بہت مضر ہے، نقصان دہ ہے. وَبَيَّنَ لَهُمْ، اور ان کے لیے واضح کر دیا، مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، جس چیز کی طرف شیطان دعوت دیتا ہے، من فساد وضلال، فساد اور گمراہی میں سے، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جائے جس کو ہلاک ہونا ہے دلیل روشن کے ساتھ، وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا ہے دلیل روشن کے ساتھ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں شیطان کی ساری چالوں سے، اس کے سارے منصوبے سے آگاہ کر دیا ہے. اب ہر ایک کا اپنا کام ہے کہ اس کو جانے اور اپنی نجات کی فکر کرے، اور جو ہلاک ہوگا وہ اپنی ذمہ داری پہ، کیونکہ بتا تو دیا گیا لیکن کوئی جاننا نہیں چاہتا تو اس کی اپنی ذمہ داری. اور اسی طرح جو بچ کر ہمیشہ کی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے اور دنیا میں ہوش و حواس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس کے پاس بھی دلیل ہو. تو خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو اس بات کا علم حاصل کرنا چاہیے، روشنی حاصل کرنی چاہیے، اپنے بارے میں بھی جانے اور اپنے دشمن کے بارے میں بھی جانے. وَمِن ذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی، اور یہیں سے اس کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال پاکیزہ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، کیوں نہ کرو؟ کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انسانوں کو خطاب کیا، یا ایھا الناس، سب کو بتایا، اور پھر کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور طیب کھانے کی طرف متوجہ کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا انسان کی ضرورت بھی ہے، اور کھانے کی انسان کو خواہش بھی ہوتی ہے، حرص بھی ہوتی ہے، اور اس کے لیے انسان اپنے مال کا ایک بڑا حصہ، اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ استعمال کرتا ہے. تو شیطان کو انسان کی اس کمزوری کا علم ہے کہ انسان پیٹ والا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا وہ ڈھانچہ بنایا تو کہا جاتا ہے کہ شیطان جو تھا وہ گھوم پھر کے اس کو دیکھ رہا تھا کہ چاروں طرف سے. تو اس نے جب پیٹ والی جگہ خالی دیکھی، یعنی ڈھانچے میں تو ابھی وہ سب کچھ سٹفنگ نہیں ہوئی تھی، تو اس نے کہا اس پہ قابو پانا بڑا آسان ہے، یہ اندر سے خالی ہے، یعنی یہاں اس کی خواہشات ہوگی. یہ بات حدیث میں آتی ہے نا، اس کا مفہوم ہے. تو شیطان جو ہے وہ انسان کے کھانے پینے کے راستے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ہم بحیثیت انسان کھانے کی پلاننگ، اس کی خریداری، اس کی تیاری، اس کے کھانے کے اوپر وقت اور اس کو انجوائے کرنا، پھر اس پر ڈسکشن، اور پھر اس کی شیئرنگ دوسروں سے، اور پھر اس کی دعوت، اور پھر کھانا کھانے کے بعد سستی، اور پھر نمازوں میں غفلت اور صحت کی خرابی، یہ ساری چیز اول سے آخر تک جب حد سے بڑھتی ہے تو شیطان کے حق میں جاتی ہے، فیور میں جاتی ہے. تو اس لیے اگر انسان شیطان کی چالوں سے بچنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے کھانے پینے کے بارے میں محتاط ہو، اور وہ دیکھے کہ کیا کھا رہا ہے، کیا یہ حلال ہے، حصی طور پر بھی اور مانوی طور پر بھی، یعنی رزق بھی حلال ہے، اور جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان میں سے تو نہیں کوئی چیز. اور پھر صرف حلال ہی نہ ہو بلکہ حلال کے ساتھ طیب کی بھی شرط لگائی گئی کہ عمدہ بھی ہو، پاکیزہ ہو. آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام پر شیطان کس طرح حملہ آور ہوا تھا. جی کس چیز کی دعوت دی تھی اس نے؟ جی ہاں، کھانے کی، یعنی کہ ایک شجرۃ الخلد ہے اور اس کو کھا کے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟
ہمیشگی حاصل ہوگی اور اس طرح کے. لیکن کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو کھانے کے ذریعے یا کھانے کی چیز کے ذریعے پھانسا. تو ہم سب کو بھی اس بارے میں کیئرفل ہونا چاہیے. اپنی غذائی عادات، کھانے پینے کی عادات، روٹین اور جو کچھ ہم کھاتے ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کیا واقعی وہ طریقے ہمارے درست ہیں یا نہیں ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کس میں؟ کھانے کے معاملے میں بھی اور اس کے علاوہ بھی. یعنی یہ نہیں کہ جس چیز کو تمہارا دل چاہے وہ کھانے بیٹھ جاؤ، وہ حلال ہے یا حرام ہے اس کے پیچھے اندھا دھند پڑ جاؤ، وہ کھانے کا وقت ہے یا نہیں ہے. یا پھر محض زبان کے چٹخارے کے لیے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم نہ وقت دیکھتے ہیں، نہ جگہ، نہ موقع، نہ اپنی جیب دیکھتے ہیں کئی دفعہ، اور وہ چیز کھانے کے لیے مہنگے سے مہنگے ریسٹورینٹس پہ چل پڑتے ہیں. یا بعض اوقات یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ پاک بھی ہے، صاف بھی ہے، نہیں مکھیاں تو نہیں اس کے اوپر، یا گرد و غبار تو نہیں، یا پھر کوالٹی اس کی کیا ہے. نہیں، وہ چٹپٹا ہے، بس وہ کہیں سے بھی لے کے کھا لیں گے، وہ کسی ٹھیلے والے سے لے لیں گے یا کہیں سے بھی. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ نہیں کہ شیطان جدھر کو بلائے ادھر تم چل پڑو. وہ تو تمہارے دل میں یہ خواہشات پیدا کرے گا، لیکن جو اس پہ کنٹرول کر گیا وہ کامیاب ہو گیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سال کے 12 مہینوں میں سے ایک پورا مہینہ کھانے پینے کو ڈسپلن کرنے کی تربیت دی جاتی ہے ہمیں، اور اس سے روک کر ہمیں مضبوط کیا جاتا ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دوسری چیز جس کے ذریعے شیطان انسان پہ حاوی ہوتا ہے، اس کا دوسری آیت میں ذکر ہے، نیکسٹ آیت میں. انما یأمرکم بالسوء، بے شک وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے. تو برائی کی دعوت، برائی کا حکم، بعض اوقات برائی کی طرف پوری رغبت دلانا، یہ بھی شیطان کے چالوں میں سے ایک چال ہے. والفحشاء، اور بے حیائی. کھانے کی خواہش کے بعد دوسری بڑی خواہش جس کی وجہ سے انسان غلط راستے اور غلط طریقے اور حرام کام کرتا ہے، وہ جنسی خواہش ہے، سیکس. اور اس کی تکمیل کے لیے بعض اوقات انسان نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ جائز نہ ناجائز، اس معاملے میں بھی وہ اندھا ہو جاتا ہے. اور پھر اس بڑے کبیرہ گناہ کے علاوہ بھی آپ دیکھیے کہ اس سے متعلق کتنی اور چیزیں ہیں جو جنسی خواہشات کے ارد گرد گھومتی ہیں. خواہ وہ نظر کا زنا ہو، خواہ وہ زبان کا ہو، خواہ وہ کانوں کا ہو، خواہ وہ قدموں کا ہو، خواہ وہ پھر شرمگاہ کا ہو. تو شیطان ان راستوں سے انسان کو اپنی طرف لے جاتا ہے، اور یہ بھی انسان کی کمزوری ہے، اور اس کے ذریعے بھی خوب انسان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. اور پھر فحشاء کا لفظ جو ہے وہ صرف زنا کے لیے استعمال نہیں ہوتا، سب فحش کاموں کے لیے ہوتا ہے. اس ہر قسم کی ولگیرٹی، بے حیائی، بےہودہ پن آتا ہے، اس میں لباس کا بےہودہ پن بھی آتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ فیشن کے نام پر بعض اوقات ہم ایسا لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں جو صریحاً قرآن و سنت کی تعلیم کے منافی ہوتا ہے. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن لباس کے معاملے میں بالکل بے فکر ہیں. اور بعض اوقات ایسا عقل پہ پردہ پڑتا ہے کہ خود بھی نظر نہیں آ رہا کہ ہمارا سطر جو ہے وہ کھل رہا ہے. یا تو اتنا چست لباس ہوگا، یا پھر اتنا شارٹ ہوگا، یا پھر ایسا کہ جس میں سطر کے جو فرض درجے کی چیزیں ہیں جن کو چھپانے کی، وہ بھی نہیں چھپ رہی ہوتی. اور پھر اس میں نمائش کا پہلو، دکھاوے کا پہلو، اور پھر اس میں اوور سپینڈنگ، اور پھر اس کے حصول کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ کسی بھی برانڈ کی جب سیل لگتی ہے تو پھر ہمارا اخلاق اور ہمارا تمیز اور تہذیب اور وہ کہاں چلا جاتا ہے. یہ سب ہنڈی قسم کی حرکتیں. پڑھے لکھے لوگ بھی بعض اوقات یعنی تہذیب کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں. کیا واقعی اس کی ہمیں ضرورت بھی ہوتی ہے جس کے لیے ہم اپنی ہر چیز قربان کر دیتے ہیں؟ پھر اس کے بعد ایک دوسرے لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ اور بدتمیزی اور بد اخلاقی، اور پھر وہ ساری چیزیں میڈیا پہ بھی آ جاتی. پوری دنیا کے سامنے اسلام کا، مسلمانوں کا اور پاکستان کا کیا امیج بنتا ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا؟ تو یہ ساری چیزیں شروع کہاں سے ہوئیں؟ کیا تھی ویکنس؟ کس شوق میں دوڑے چلے گئے اور یہ سب کچھ کیا؟ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل واضح کر دیا کہ ایک طرف کھانا اور دوسری طرف یہ فحش چیزیں. اور پھر وہ صرف ایک نہیں ہوتی، ایک حرام چیز، بہت سی چیزیں اس کے گرد جمع ہو جاتی. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
اور اللہ کے بارے میں تم وہ باتیں کہو جو تم جانتے ہی نہیں. لا علمی کے ساتھ دین کی باتیں کرنا، یعنی دین کا علم حاصل نہ کرنا، اللہ کے بارے میں نہ جاننا، لیکن بڑے بڑے تبصرے کرنا، بحث مباحثے کرنا، اور اپنے پاس سے چیزوں کو حلال حرام بتانا بغیر علم کے، بغیر گہری سمجھ کے. وقال سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور ہرگز نہ تمہیں روکے شیطان یعنی سیدھے راستے سے، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورۃ الزخرف کی آیت، وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ أَتْبَاعَ الشَّيْطَانِ لَن يَجْنُوا بِاتِّبَاعِهِمْ لَهُ إِلَّا الْحَسْرَةَ وَالنَّدَامَةَ وَالْخُسْرَانَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خبردار کیا کہ شیطان کے جو پیروکار ہیں، لن یجنو، انہوں نے نہیں چنا، نہیں حاصل کیا. جنا کہتے ہیں پھل چننے کو. باتباعہم، اپنی پیروی کے ساتھ، لہو، اس شیطان کی، یعنی شیطان کی پیروی کر کے انہوں نے کچھ نہیں لیا، الا الحسرۃ والندامۃ والخسران، سوائے حسرت، ندامت اور نقصان کے. یعنی جب انسان ان راستوں پہ چل پڑتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ کیا آتا ہے؟ ریگریٹس، شرمندگی، نقصان. یعنی خصوصاً جن چیزوں سے یہاں منع کیا گیا اوپر، تو جب انسان منع نہیں ہوتا، حرام حلال کی کھانے میں، پہننے میں پرواہ نہیں کرتا، تو اس کے جو نتائج ہیں اگر آپ غور و فکر کریں تو اس کے جو نتائج ہیں گھریلو، خاندانی، معاشرتی، ازدواجی زندگی میں جس قدر فتنے فساد پھیل رہے ہیں، ان کا نتیجہ سوائے پریشانی، بے چینی، حسرت، ندامت، بے عزتی، رسوائی اور نقصان کی کچھ نہیں. قال تعالی، یعنی خواہ وہ بیماریوں کی شکل میں آئے، خواہ وہ گھر ٹوٹنے کی شکل میں آئے یا کسی اور شکل میں. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پہ غالب آ گیا، فانساہم ذکر اللہ، اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلوا دیا، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا. گویا انسان جب غفلت میں آتا ہے تو یہ 100% اس بات کی علامت ہے کہ شیطان اس پہ قابو پائے ہوئے ہے. اللہ کے ذکر سے غفلت شیطان کے کنٹرول کی علامت ہوتی ہے. اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، یہ شیطان کی جماعت ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار شیطان کی جماعت، شیطان کا گروہ وہی نقصان اٹھانے والا ہے. تو گویا اللہ کے ذکر سے غفلت انسان کو شیطان کے گروہ میں شامل کر دیتا ہے، اور پھر وہاں سے انسان نقصان کے راستے پہ چل پڑتا ہے. یعنی کنہیں شیطان کا گروہ کہا گیا؟ جن پہ شیطان غالب آ گیا. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جس نے شیطان کو دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، یعنی وہ شیطان کی باتوں میں آ گیا، فقد خسر خسرانا مبینا، تو اس نے بہت بڑا نقصان، کھلا نقصان اٹھایا، واضح نقصان اٹھایا، خسرانا مبینا. وذکر اللہ تعالی عبادہ بما فعلہ الشیطان بأبیہم، اور ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اس چیز کا جو شیطان نے ان کے باپ آدم کے ساتھ کیا تھا. بما فعلہ الشیطان بأبیہم آدم، فقال تعالی، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم، جیسے اس نے تمہارے والدین یعنی آدم اور حوا کو فتنے میں ڈالا تھا اور اس کے ذریعے جنت سے نکلوا دیا. اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما، وہ ان سے ان کا لباس اتروا رہا تھا، یا اس نے ان سے ان کا لباس اتروا دیا، کیونکہ جنت کا لباس چھن گیا آدم اور حوا سے جب انہوں نے شیطان کی بات مان لی. اور شیطان کی لانگ ٹرم پلاننگ میں کیا تھا؟ انسان کو ننگا کرنا، کیونکہ ننگا پن رسوائی ہے، لباس انسان کی عزت بھی ہے. اور کچھ لباس تو جیسے خاص طور پہ آپ دیکھیں ٹوپی، پگڑی، ان چیزوں کو کس کا سمبل سمجھتے ہیں؟ عزت کا. وہ پگڑی اچھالنا اور پھر یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کے لیے یعنی کہ ایک طرح سے رسوائی کا باعث بنتی. تو شیطان کا منصوبہ کیا تھا
وہ پھل کھلا کے انسان کو اللہ کی نافرمانی کروا کے اللہ کی نعمتوں سے محروم کرے، اور اس خاص عزت کے لباس سے جو جنت کا لباس تھا، اللہ نے خاص طور پر پہنایا تھا آدم اور حوا کو زینت بخشنے کے لیے، ان کے ستر ڈھانپنے کے لیے، وہ ان سے اتروانا چاہتا تھا۔ کیوں اتروانا چاہتا تھا؟ لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهُمَا، تاکہ وہ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دیں۔ یعنی انسان کا جب لباس نہیں رہتا تو پھر اس کے قابل شرم حصے جو ہیں، گندگی والے حصے جو ہیں، وہ سامنے آ جاتے۔ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ یا اس کا جتھا تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ تمہاری طاق میں لگے رہتے ہیں، اور خاص طور پر جب تم بے لباس ہوتے ہو تو اس وقت وہ دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک شیطانی عادت ہے ننگے پن کو دیکھنا۔ آپ دیکھیے کہ پورن کا فتنہ جو ہے، یعنی ننگی فلمیں اور ننگے لباس اور ننگے جسم اور اس طرح کی بے حیائی کی چیزیں دیکھنا کتنا بڑا فتنہ بن چکا ہے، اور کس بڑی تعداد میں لوگ اس کی ایڈکشن کا شکار ہو چکے، اور اس کے ذریعے کتنی جذباتی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو چکے، اور گھریلو زندگی کے اندر کیسی کیسی خرابیاں آ چکی ہیں۔ باہمی تعلقات، پاکیزہ ہسبینڈ وائف کے تعلقات جو ہیں بعض اوقات کتنے متاثر ہوتے ہیں جب ان میں سے کوئی ایک اس قسم کی چیزوں میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ تو یہ بھی دراصل شیطان کا ایک حربہ ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے انسانوں کو پھانسے اور انسان کی شرمگاہ کو ننگا کرے۔ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر شیطان پہلے ان لوگوں پر حملہ آور ہوتا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، پھر ان کے ذریعے ایمان والوں کو بھی پھانس لیتا ہے، یعنی خود بھی کام کرتا ہے اور ان کے ذریعے بھی کام کرتا ہے۔ وَأَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ بِإِعْلَانِ الْعَدَاوَةِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ لِلشَّيْطَانِ، اور حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کہ وہ شیطان کے ساتھ اپنی ظاہری اور باطنی عداوت کا اعلان کریں۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، فقال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تم اس کو دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ، بے شک وہ دعوت دیتا ہے اپنے گروہ کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ بھڑکتی آگ کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان کیا چاہتا ہے، یعنی الٹیمیٹ فائنل گول کیا ہے شیطان کا، کہ انسانوں کو آگ میں لے جائے۔ وہ حسد کی آگ میں جلا تھا نا، تو اس نے انسان کو بھی آگ تک لے جانے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ کتنا خبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی انسانوں کو خبردار کیا، مثلا سورۃ یاسین میں آتا ہے، یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، شیطان تمہیں بہکا کے لے آیا اس جہنم میں جس سے تمہیں ڈرایا گیا تھا، جس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر نہیں مانے تو یہاں پہنچو گے، اگر شیطان کا رستہ اختیار کیا تو یہ انجام، اور پھر بھی تمہیں نہ سمجھ آئی، اسی کے پیچھے چل پڑے اور اس کی چالوں سے بے خبر رہے۔ پھر اسی طرح سورۃ الحج میں آتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں لیکن باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں، اور ہر سرکش شیطان کی اتباع کرنے لگتے ہیں، یعنی اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کی بات ماننے میں ان کو تردد ہے، لیکن شیطان کی باتیں بڑی خوشی سے مانتے ہیں، غلط راستے، غلط باتیں، غلط آئیڈیالوجی، ان چیزوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی بات ان کو بڑی مشکل لگتی ہے۔ تو انجام پھر کیا ہے؟ ایسے لوگوں کی قسمت میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور جہنم کے عذاب کی راہ دکھلائے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ تو یہ یاد رکھیے کہ شیطان کا
اصل ٹارگٹ کیا ہے کہ جس سے وہ دشمنی کرتا ہے, جس سے وہ انتقام لے رہا ہے, ایسے گڑھے میں جا پھینکے کہ جہاں سے وہ کبھی نکل نہ سکے, اور وہ جہنم کا گڑھا. یہ ہے شیطان کی پلاننگ. تو اس لیے یہ معاملہ سیریس ہے, کیونکہ عموماً ہم ہنسی مذاق میں بس شیطان کی بات کرتے ہیں, سنجیدگی سے نہیں کرتے. بچہ اگر شرارت کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان نہیں کر رہا ہے, شیطان, یہ شیطان ہے. اور پھر ہنس بھی رہے ہوتے ہیں اور انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس ناٹ اے جوک, اٹس اے سیریس میٹر. جس چیز کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں اس کو ہم لائٹلی کیسے لے سکتے ہیں؟ تو تحذیر کا کیا معنی ہے؟ ڈرانا, اور تذکیر اور یاد دہانی کرانا. اور یہ ساری یاد دہانی کس کی طرف سے؟ یہ ساری آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئیں, ہمیں خبردار کرنے کے لیے, ہمیں ایجوکیٹ کرنے کے لیے, تاکہ ہم اپنے دشمن سے بچ سکیں. یہاں آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیں, ورنہ میں آگے چلوں گی. جی. اس سے مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ بچے اسپیشلی جب پیوبرٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ پلاننگ, اگر ہم صرف لباس پہ ان کو ٹوکتے ہیں یا ہم ان کو نیگیٹو باتوں پہ صرف ٹوک رہے ہوتے ہیں, اگر یہ پلاننگ پہلے سے ان کو بھی ازبر کرا دی جائے تو دس از ہز پلان, تو بچے ان چیزوں کو, لاجک کو سمجھیں گے. اور دوسرا مجھے آ رہا تھا کہ پیرنٹس کے لیے سب سے زیادہ ان کی قیمتی چیز ان کی اولاد ہی ہوتی ہے, اور کوئی والدین ایسے نہیں ہوں گے جو جان بوجھ کے یا بغیر دل کے ساتھ اپنے بچے کی جان لے لیں. شیطان کیونکہ آگ اس کا اینڈ ہے, تو وہ والدین سے اپنی اولاد کا قتل کروانا بھی اس کے لیے کتنا وہ آسان بنا کے دکھا دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی رحم دلی کا ایسپیکٹ ہی نہیں ہے جو انسان سے اتنا کبھی کام کروا لیتا ہے. بالکل. استاذہ, ایک کل بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اختیار نہیں دیا, اور شیطان اتنے وسوسے ڈالتا ہے, لیکن جو اینڈ ڈیسیشن ہوتا ہے وہ انسان کا ہوتا ہے. تو بلیم سارا انسان پہ ہی ہے. سب کچھ کرا کے ہم یہ کہہ کے بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ ہمیں شیطان نے کروا دیا. ڈیسیشن ہمارا ہی ہے, صحیح یا غلط. بالکل. وہ تو صرف دعوت دیتا ہے, ہم اسے ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں پھر یہ ہماری اپنی چوائس. السلام علیکم. جو کل آپ نے پڑھایا تھا وہ میں نے گھر جا کے اپنے بیٹے سے بتا رہی تھی. ہوا یہ کہ وہ کھیلتا ہوا آیا اور بہت غصے میں تھا کہ بھائی سے لڑائی ہو گئی تھی. تو پھر میں نے سے کہا دیکھو, یہ جب انسان کے اوپر غصہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ شیطان کے قبضے میں ہوتا ہے. تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. کہتا ایک دم بولا میں نہیں پڑھوں گا, اس طریقے سے اس نے بولا. تو میں نے کہا دیکھو ایک اور بڑا شیطان آ گیا تمہارے اوپر, تو اب مل کے بھی اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. پھر کہتا ہے ہر چیز شیطان تو نہیں مجھے بتا رہا, میں خود بھی کچھ یعنی کر سکتا ہوں. میں نے کہا دیکھو ایک اور بڑا شیطان آ گیا, تو اب ہمیں اور زور سے پڑھنی چاہیے اعوذ باللہ. تو الٹیمیٹلی اس نے پڑھی, تو اس کے بعد ایک دم اس کے جو سارے جیسچرز تھے اور چہرے کی حالت ایک دم نارملائز ہونا شروع کر گئی. میں نے کہا ایک دفعہ جب تم غصے میں تھے تو اس وقت شیشے میں اپنی شکل دیکھتے اور اب اپنی شکل دیکھتے, تو دیکھنا تھا کہ کس طریقے سے تمہاری شکل میں بھی فرق آ گیا. الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے لیے یہاں پاکستان میں تو بہت آسان ہے کھانے پینے اور حلال حرام کا, لیکن جہاں جیسے میں کینیڈا میں رہتی ہوں تو بچوں کو ہم نے شروع سے بتایا کہ حرام اور حلال, پھر ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کس طرح ہوتا ہے. تو خاص طور پہ کہتے بہت سے لوگ کہتے ہیں چکن کھا سکتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے بہت بہت مشکل ہوتا ہے وہاں پہ ایک ایک چیز کو ان کو بتانا اور کرنا. تو بس یہی ہمارے لیے ہے. جی, کھانے کے معاملے میں خود بھی صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. انسان کئی تعویلیں کر کے کئی ایسی چیزیں جو مشکوک ہوتی ہیں کھا لیتا ہے, کوئی نہیں ٹھیک ہی ہوگا, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہوتا ہے, تو وہ ہم اپنی مرضی کر لیتے ہیں. تو کیونکہ اس وقت ہماری ایک خواہش غالب آ رہی ہوتی ہے نا, تو ہم اپنے آپ کو روک نہیں سکتے. تو اس کی مسلسل ٹریننگ کی ضرورت ہوتی. جی استاد, اس میں جو انہوں نے کہا نا کہ قرآن کی جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں حلال اور طیب کا, اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پورا سائیکل ہے اور انسان کو شیطان کیسے پورے وشیس سرکل میں ڈال دیتا ہے. بات شروع ہو رہی ہے حلال کھانے پینے سے, یعنی تم حلال کھاؤ پیو اور شیطان کی پیروی مت کرو. یعنی اگر انسان کا کھانا پینا حلال نہیں ہے, جیسے آتا ہے نا کہ یو آر واٹ یو ایٹ, اور کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ کسی شخص کے بارے میں کیسا انسان ہے, تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ کھاتا کیا ہے. یعنی انسان کا پورا جو کھانا پینا ہے اس کا پورا جو لائف سٹائل اس کو افیکٹ کرتا ہے. جیسے بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اتنا زیادہ جو ارن کرتے ہیں اور اتنے دن رات جو ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں وہ کرتے کس لیے, پیٹ کے لیے تو کرتے ہیں. اور اس چیز کو یعنی یہ شیطانی وسوسہ ہی ہے, اس کو بیس بنا کے پھر وہ سارا وقت کھانا پینا ان کا غم اور ہم اور فکر
صرف کھانے پینے پہ. اب وہ دن رات کھا رہے ہیں اور نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ کوئی لحاظ ہے کسی چیز کا, آدھی رات کو ٹوٹ کے کھا رہے ہیں. اس سے پھر آگے آیا نا کہ وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے. اب برائی کیا کہ بیماری بھی ہو سکتی ہے. اور پھر جب انسان جو کھاتا ہے اگر حرام وہ کھاتا ہے, حرام پیتا ہے, اس سے پھر کیا ہے وہ کام بھی فحاشی کے کرتا ہے. آج دیکھیں سوسائٹی میں جو ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ ہے وہ کتنا زیادہ کامن ہو گیا ہے. اب اس کے بعد اس کا رزلٹ پھر کیا ہے, ریگریٹس, کہ جب ان چیزوں میں انسان پڑتا ہے تو گھر جو ٹوٹ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں, تو اسی وجہ سے ابتدا کس چیز سے ہوئی, حرام کھانے سے. جی, اس میں آپ دیکھیے کہ ناجائز ریلیشن شپس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے, آپ کسی بھی ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں کہ کتنے کیسز ان کے پاس آتے ہیں جس میں ناجائز بچوں کو ابارٹ کرانے کے لیے لوگ ان کو پریشرائز کرتے ہیں. خود کئی ایسے ڈاکٹرز نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم کیا کریں, کیونکہ بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ رحم بھی آ رہا ہوتا ہے, لیکن تو اس میں یعنی برائیوں میں پھر قتل تک کی برائیاں, اور پھر اس کے بعد جو ریگریٹس ہوتے ہیں, یعنی اگر ابارٹ کرا بھی لیتے ہیں تو پھر کیا ندامت اور حسرت اور ذہنی بیماریاں اور جسمانی طور پر بہت سے یعنی کہ نقصان, یعنی نقصانات کی دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں نا, آخرت کا تو ہے ہی جو ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو انسان کہیں کا نہیں رہتا. جی استاذہ, میری نواسی ہے میری, 2-3 دن پہلے وہ کھیل رہی تھی تو شرارت کرتے ہیں چھوٹے بچے, تو کسی نے اس کو کہا یہ تو پوری شیطان ہو گئی ہے. اور مجھے ایک دم میرا دل ایک دم ہو گیا, میں نے کہا نہیں شیطان نہ کہیں, یہ تو اتنی پیاری بچی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ارے شرارت ہی تو کر رہی ہے نا, تو شرارت کے لیے کہہ رہے ہیں. تو وہ جو شیطانیت اور شرارت ہے نا, اس کا فرق نہیں ہم سمجھ پا رہے. مجھے آج دوبارہ سے اس میں بہت ہی بات سمجھ آئی کہ فاحذروہ, اس کو دشمن سمجھو. جو ہمارا دشمن ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں ہمارا دماغ مسلسل کام کرتا رہتا ہے, جس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. جی, اور اس کے بارے میں ہم کبھی بھی دشمن کا نام لینا یا اپنے بچوں کا وہ نام رکھنا یا کسی بھی اعتبار سے اس کو ہم پسند نہیں کرتے. مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم شیطان کے بارے میں سیریس نہیں ہیں کہ وہ واقعی دشمن ہے. وہ نفرت اس درجے کی کوئی نہیں ہے اندر, اور لائٹلی لیتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے بس کچھ ہے. جی آپ. یہاں بات آ رہی ہے کہ ذکر سے غفلت کا ہو جانا علامت ہے کہ شیطان کے مسلط ہونے کی. تو عموماً دیکھا جائے تو جب کبھی کوئی تکلیف آتی ہے, غم آتا ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, تو عموماً لوگ نماز سے دور ہو جاتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم تو اتنے مظلوم اور اس وقت اتنی اس حالت میں ہیں کہ ہمارے تو ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ سکیں. اسی طرح جو بچوں والی مائیں ہوتی ہیں, ان کی نمازیں جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں بس اتنا تنگ کرتے ہیں, اتنا تنگ کرتے ہیں, ہر وقت لگائے رکھتے ہیں. تو بیسیکلی اگر چالیں سمجھ میں آ جائیں یہ والی, تو خوب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ڈپریشن کا علاج کہاں ہے پھر اس میں, اور بچوں کے تنگ کرنے کا علاج کہاں ہے اگر اس کو درست کر لیا جائے. اور آخر میں یہ کہنا کہ ہم الخاسرون, کتنے % ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں ڈپریشن جس وجہ سے آیا تھا, مالی نقصان تھا یا کوئی بھی تھا, تو اس کو تو خسارہ سمجھتے ہیں, لیکن نماز سے دور ہونا یا ذکر سے دور ہونا خسارہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا. جس دن ہماری صبح شام کی دعائیں چلی جاتی ہیں, کتنے % ہمیں وہ خسارہ محسوس ہوتا ہے جب کہہ دیا گیا کہ ان الانسان لفی خسر. چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر ہم ذکر چھوڑ دیتے ہیں, قرآن پڑھنا رہ جاتا ہے. آج تو اتنی مصروفیت تھی, قرآن کھولنے کا وقت ہی ملا, حالانکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چنک ہوتا ہے. اور اب تو اتنی آسانی ہے کہ موبائل پر آپ کے قرآن مجید موجود ہے. اگر واقعی آپ کے اوپر ایسا کسی کام کا پریشر آ گیا کہ آپ اپنی روٹین میں, جس کو ورد یومی کہتے ہیں, روزانہ کا ایک مخصوص حصہ, اس کو صبح میں نہیں پڑھ سکے, تو دن کے چھوٹے چھوٹے چنکس میں آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن پھر ہم بس بہانہ کر لیتے ہیں, وہ نکل گیا ٹائم, اب کیا, دن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ اس دن کا وہ حصہ جو ہے وہ نقصان میں گیا, اس نقصان کو ہم محسوس نہیں کرتے. تو یہ نقصان کا احساس کرنا بھی بڑا ضروری ہے. جی استاذہ, میں اس کی شیطان کی پلاننگز اور ٹارگٹس یہ سب دیکھ کے بہت حیران. آج کل میں ایک جگہ واک کرنے کے لیے جاتی ہوں شام میں, وہاں استاذہ جیسے ابھی ہوتا رہا کہ یہ ذکر آیا سارا کھانے پینے کا, کہ اگر ہماری خوراکیں اگر اتنی لمٹس میں ہوں تو کیا آگے وہاں میں دیکھتی ہوں 3 جگہ وہاں پہ جم کی ایسی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں اتنی, اور وہاں پہ ٹھیک کچھ تو چلیں پردے کے اندر ہیں ایک آدھ, لیکن باقی اتنے اوپن سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں. پھر اس میں میں یہی دیکھ رہی تھی, اس کو میں میچ کر رہی تھی اس سے کہ ادھر ہمارا کھانا پینا اتنا ایکسٹرا آرڈنری ہے, جتنی زیادہ چیز کا اتنا زیادہ شوق ہو گیا بچوں کو, سب کو, بڑوں کو بھی. تو اس کے بعد پھر وہ اب آج کل جم اتنے زیادہ, کیونکہ یہ کاروبار کا ذریعہ بھی بنا لیا, اس کے ساتھ ساتھ پھر ایسے ڈریسز اس میں بچیاں پہنتی ہیں, اور پھر میوزک کے بغیر تو یہ جم کی کلاسز ہوتی ہی نہیں ہیں.
تو شیطان کھانے کے ذریعے پہلے ہمیں کس طرح بہکا رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایسے گناہوں میں ملوث کر رہا ہے، پھر وہ آگے بے حیائی کا ارتکاب کہ سائڈ میں اور بھی سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور بالکل اوپن ہو رہا ہے یہ سب کچھ ساری چیزیں. تو مجھے اور پھر اتنے ساری کلاسز الگ 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 سیشنز میں، تو یہ واقعی میں وہ کس طرح لے جاتا ہے بالکل بے حیائی کی بیسیکلی طرف. ایکسرسائز سے تو منع نہیں کیا گیا، نہ ہی جم جانے سے، لیکن جس طریقے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. اور اس کو بھی ہم بہت، اصل میں وہ جب حیا نہیں رہتی نا دل کے اندر تو پھر ہر برائی آسان ہو جاتی ہے، اور احساس بھی نہیں رہتا کہ ہم ایک اچھے کام کے لیے نکلیں، ایک اچھے مقصد کے لیے، لیکن اس کے نتیجے میں ہم کس مشکل میں پھنستے جا رہے ہیں. جی پوری دنیا میں آپ دیکھیے پورن نے 1400 سال پرانی تعلیم ہے. آج تمام اسکالرز، اسلامک اسکالرز اس پر بات کر رہے ہیں، اور ان کو جو رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ ہمارے شوہر یہ کرتے ہیں. ہم اپنا موبائل چیک کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور اس پر کوئی چیک نہیں ہے، کوئی بیلنس اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم تو نہیں دیکھنا چاہتے لیکن وہ ایک دم سے یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں. لیکن کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غض بصر کا حکم دے کے اس مسئلے کا حل بتا دیا کہ یہ چیزیں تو سامنے آئیں گی لیکن آپ نے اپنی نگاہ پھیر لینی ہے. لیکن ہر گھر میں یہ آ گیا ہے. جی ہاں، پورے کیونکہ ورلڈ کا ایشو ہے. اس غض بصر کا علم بھی تو کسی کو نہیں ہے نا کہ یہ سولوشن دیا گیا ہمیں ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. دیکھیے 1400 سال پرانی تعلیم. جی ہاں، کس اور طریقے سے بالکل. اور پھر یہ کہ حدیث میں آتا ہے نا اگر ایک نظر پڑ گئی پہلی تو معاف، لیکن دوسری نہ ڈالنا، جان بوجھ کے نہیں ڈالنا. فیا عبد اللہ ویا امت اللہ، تو اے اللہ کے بندے اور اے اللہ کی بندی، ان الاستعانۃ باللہ عز وجل والاعتصام بحبلہ، بے شک اللہ عز وجل کی مدد لینا اور اس کی رسی کو مضبوط پکڑنا، والاعتصام بحبلہ، اس کی رسی مضبوط پکڑنا. اس کی رسی کون سی ہے؟ قرآن. اور پھر صرف یعنی کہ صرف قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہی کافی نہیں، بلکہ والتمسک بہدی الکتاب والسنت، کتاب و سنت کا جو طریقہ ہے یعنی اس میں جو احکامات آئے ہیں ان کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنا. یعنی ایک دن ایک حکم مان لیا، کہیں مان لیا، کہیں چھوڑ دیا، نہیں. والتقید بالاوامر فعلا والنواہی ترکا، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اوامر ہیں، ان کو کرنے کی پابندی کرنا. تقید